اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقال عليه السلام قل آمنت بالله ثم استقم محترم حضرات و خواتین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے جس کی توفیق سے ماہ رمضان کے روزے 30 روزے مکمل ہوئے، اسی کے حکم سے آج ہم عید الفطر کی نماز ہم نے ادا کیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم جو ہے مہینے کی گنتی تک مکمل کر لو، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے رہو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے اس کی بندگی موت آنے تک کرتے رہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حضرات، ماہ رمضان اگرچہ کہ ختم ہوا، شوال میں ہم داخل ہوئے، لیکن رب ذوالجلال کی عبادت تادم حیات ہم پر واجب ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ، جتنے بھی مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، اللہ کی عبادت ہمیشہ ہم پر واجب ہے۔ خاص کر کے روزے اگرچہ کہ فرض روزے ختم ہوئے، نفل روزے باقی ہیں، نمازوں کا سلسلہ قیام اللیل اگرچہ ختم ہوا، خاص کر رمضان تک ہم لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں، حالانکہ قیام اللیل سال بھر پڑھنے کی عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے حکم سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں سب دائمی ہے، اسی لیے ہم پابندی کریں خاص کر نمازوں کی، اس لیے کہ نماز ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور غیر مسلموں میں جو فرق ہے وہ نماز ہی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا جس نے ایک نماز چھوڑ دیا جانتے بوجھتے اس نے کفر کا کام کیا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لہذا مسلمانوں نماز کی پابندی زندگی بھر کرو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو۔ اللہ سے ملانے والی عبادت ہے یہ، اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے یہ نماز، اس کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خندق کے موقع پر صرف ایک نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز۔ خندق کھودتے کھودتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔ آپ نے فوراً اس کے بعد فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہاں ایک نماز کا وہ حال ہے میرے دوست، تو اس لیے یاد رکھو ایک نماز بھی ہمارے پاس بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ نماز کی پابندی ہر حال میں کرو اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزے تو ختم ہوئے لیکن فرض روزے ادھر فوراً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے شوال کے 6 روزے بھی ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث میں ہے جس نے رمضان کے بعد
شوال کے 6 روزے رکھ لیا، وہ ایک دوسرے سال بھر روزہ رکھا، تو خاص کر کے جن کے اوپر قرض قضا روزے ہی وہ پہلے ادا کر لیں، پھر شوال کے 6 روزے بھی پورا کر لیں، تاکہ جو ہے سال بھر کے روزے کا ثواب بھی ملے۔ لہذا فرائض کے ساتھ ساتھ جو سنن ہیں اس کی پابندی ہم پر ضروری ہے، اور اللہ کا حکم ہے تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہم عید کی نماز جو ادا کیے ہیں شکرانہ نعمت کے طور پر کی ہے، اللہ کا شکر ہے، توفیق الہی پر، روزے کی توفیق ہوئی، قیام اللیل کی توفیق ہوئی، اعتکاف کی توفیق، شب قدر تلاش کرنے کی توفیق ہوئی، چھوٹی موٹی عبادتیں کرنے کی توفیق ہوئی، اس پر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تیری زندگی، تیری بندگی جو ہے پوری زندگی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں، عبادات دائمی ہیں، اور روزے کا جو مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، یہ تقویٰ صرف رمضان کے واسطے نہیں ہے، ٹیمپرری تقویٰ مطلوب نہیں ہے، تقویٰ پورے سال بھر کے لیے، جلوت میں، خلوت میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی رہیں اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں پر غالب رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نصیحت کے طور پر فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمیشہ ذہن میں رکھو، آپ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات ایسی ہے جو آنکھوں کی خیانت سے واقف، دلوں کے بھیدوں سے واقف، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اس لیے آپ اللہ کا خوف ہمیشہ غالب رکھیے۔ حقیقت میں دل میں جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو آدمی پکا مسلمان بنتا ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے تمہاری شکل صورت کو اللہ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اسے تقوی کی زندگی، پوری زندگی ہماری تقوی کی ہو، اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے یہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس سے بڑا توشہ ہمارے پاس ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں توشہ تیار کرو، توشہ تیار کرو، بہترین توشہ اگر کچھ ہے تو اللہ کا ڈر ہے میرے دوستو۔ اور اس موقع پر چند خاص نصیحتوں میں سے اہم نصیحت یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا حکم ہے اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو سب مل جل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں جماعتوں میں منتشر نہ ہو جاؤ، اشتراک کی کیفیت نہ ہو، اختلاف نہ کرو، آپس میں مل جل کر رہو۔ یہ اللہ کے رسی خاص کر کے قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی جانب ہو کر کے نماز، قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھے، ہمارے ذبیحہ کھا رہا ہو، وہی مسلمان ہے۔ لہو ذمۃ اللہ ورسولہ، اس پر اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائد کردہ ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں۔ فلا تخفر اللہ بذمتہ، اللہ کے عہد و پیمان کو پامال نہ کرو۔ لوگوں ہم سب بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان، رنگ و نسل کا اختلاف، ملکوں کا اختلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے، ایمان کی دولت کی وجہ سے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، اپنی ذاتی حالات اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن دین ہم سے کہہ رہا ہے آپ مسلمان ہو، بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ مسلمان ایک مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اسے دشمن کے حوالے کر سکتا ہے، نہ اسے غیر مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ اسلامی اخوت کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم سب دین کی بنیاد پر جمع ہیں، دین ہمارا ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، خدا ہمارا ایک ہے، منزل ہماری آخرت ہے، اور دستور حیات قرآن مجید ہے۔ اسے اتفاق کے ساتھ ہم سب نے قبول کیا ہے، پھر اختلاف کس چیز کا؟ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کے لیے جمع ہونا، دین کی تبلیغ کرو، مسلک کی تبلیغ نہ کرو۔
سوال جو ہوگا قبر میں دین کے بارے میں سوال ہوگا، مسالک کا سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لو، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی باپ کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، رہبر کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے آئیڈیل کی آئیڈیل ہے، نمونہ ہی نمونہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہے ہمارے واسطے، آپ سے بڑھ کر کوئی اسوہ نہیں ہے ہمارے واسطے۔ اس لیے سیرت طیبہ کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ بعض صحابہ آتے تھے، پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دین میں کچھ ایسی بات بتائیے، میں آپ کے بعد کسی اور سے ہرگز سوال نہیں کروں گا۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد کسی سے نہیں پوچھوں گا، مختصر نصیحت کیجئے بولے۔ تب آپ نے مختصر فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پہ جم کے رہو، توحید پر باقی رہنا۔ توحید ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، ایمان، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آخر توحید ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کا اقرار ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کلمہ توحید پر ہمیشہ باقی رہنا، ہزار مصیبت آئے، ہزار پریشانی آئے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، غیر اللہ کے سامنے کوئی سوال نہیں کرنا، کسی مزار کا چکر نہیں کرنا، کسی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا، مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، مدد چاہنا اللہ تعالیٰ سے، بیماری، شفا، خوشحالی، تنگی، جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توحید سے بڑھ کر ہمارا کوئی جو ہے دولت نہیں ہے، اس توحید کی حفاظت کرو، ایمان کی دولت کی حفاظت کرو۔ آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عام مسلمان تعلیم کو اہمیت دیں، تعلیم کو اہمیت دیں۔ آج ہمارے لیے سب سے اہم پاور کیا ہے؟ علم ہے۔ ہر نبی کو اس کے زمانوں کے دور میں جو ضرورت تھی وہ چیزیں دی گئی، ہمارے نبی کو جو چیز دی گئی ہے سب سے اہم چیز علم، علم، علم۔ پہلے وہی جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ہر وہ علم جو رب سے قریب کرے وہ عبادت ہے، ہر وہ علم جو انسان کی خدمت کے لیے ہو وہ بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں، خاص کر علم شریعت کے ساتھ ساتھ، بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ، دین کی معرفت کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ میری مسلم قوم ابھی SSLC پلس 2 پڑھ سے فارغ ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، خاص کر ماں باپ سے، چاہے ہمیں 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھانے کی نوبت آئے، لیکن بچوں کو ہم ضرور پڑھائیں گے۔ خاص کر ہمارے بچے IAS پڑھیں، IPS تک پہنچیں، علم کے ذریعے سے آپ بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچتے ہیں اور دنیا کی، خاص کر ہندوستان کی پوری قوم کی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے کہ کرۂ امتیاز علم ہے۔ کیسے کیسے افراد لوگ ہیں، IAS ہیں، IPS ہیں، لیکن باقاعدہ ان کے علم کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے جھکتی ہے میرے دوستوں۔ کیسے کیسے آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے ماں باپ ہیں، ان کے بچے پڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کل ہم پیغام ہے ہمارے بچوں کو پلس 2 کے بعد اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور تعلیم کے میدان میں اپنا نام روشن کرنا ہے۔ مسلمان ڈاکٹر بنتا ہے مثال کے طور پر، ایک غیر مسلم ڈاکٹر بنتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خاص کر علم طب حاصل کرنے والا ڈاکٹر جو خدمت کر رہا ہے مریض کی، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ میں کہیں غلط کام اگر کرتا ہوں اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا۔ غیر مسلم کے پاس کیا ہوگا؟ بڑی سے بڑی ڈگری، صرف دنیا کمانا، دنیا کمانا، دنیا کمانا۔ لیکن مومن ہر کام اس کے نظر میں کیا ہے؟ عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ جواب دینا ہے، جھوٹ مجھے نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے مجھے، یہ سب چیزیں ہوتا ہے۔ اس لیے علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ خاص کر جو بچے ہمارے حیثیت کم ہے، غیر مستطیع ہیں، پڑھنے کے لیے امکانات نہیں ہیں، ہمارا عالم ہے حضرات آگے بڑھیں ان بچوں کی تعلیم کے لیے، ان بچوں کی مستقبل کے لیے قربانیاں دیں، تاکہ ہمارے بچے مسلم قوم
علم کے میدان میں آگے بڑھے. جیسا کہ اس زمانے میں ہر میدان میں مسلم قوم آگے آگے تھے، آج بھی اس کی ضرورت ہے. اور ایک اہم پیغام ہمارے واسطے یہ ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں، نکاح مسنون کو عام کرنا ہے، نکاح کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. کتنے ہماری بچیاں 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، رشتہ نہیں آ رہا. کیوں؟ رسم رواج، ہم نے رسم و رواج کو شریعت کا درجہ دیا. زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. زنا آسان ہو گیا، خاص کر کے نکاح کو ہم نے مشکل بنایا. حالانکہ ہمیں تعلیم کر دی گئی مسلمانوں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے مجلس میں صحابہ کے ساتھ، ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی کر لیجیے. آپ خاموش تھے. دوبارہ بولی، تیسری بار بولی. اٹھنے میں ایک صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے مجھے، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، آپ مجھ سے شادی کرا دیجیے. تب آپ نے پوچھا بھائی آپ کے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ بولے کیا بھی نہیں ہے رسول اللہ. بولے جاؤ گھر میں تلاش کرو جا کر، التمس خاتما من حدید، لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ مہر میں دینے کے واسطے. وہ بیچارے گئے آئے، پھر بولے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے گھر میں، بھی کیا کروں؟ تب آپ نے پوچھا اچھا بھائی قرآن میں کیا کیا صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے بڑا صورتیں یاد نہیں. تب آپ نے فرمایا زوجتو کہا بما معک من القرآن، چلو یہاں سے میں نے تمہاری شادی کر دی ہے تعلیم قرآن پر، تم جو کچھ صورتیں جانتے ہو اپنی بیوی کو سکھا دو، پڑھا دو، یہی تمہارا مہر ہے. آپ نے 11 شادیاں کی، صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ولیمے میں ہی روٹی اور گوشت تھا، باقی سب میں سیدھی سادی شادیاں، ستو، کھجور، پنیر یہی تھا. ہم لوگوں نے باقاعدہ شادی کے نام سے 6 مہینے پہلے تیاری، اس کے لیے کتنے ہم لوگ شادی والوں کے نام سے پیسے اڑاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غریب طبقہ مجبور ہوتا ہے. دیکھا دیکھی کا ماحول ہمارا ہے ہی، بچیوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک باقاعدہ ڈاٹا ہے مسلم قوم کی 8 لاکھ سے زائد مسلم لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو گئی محض گھروں میں وقت پر شادی نہیں ہونے کی وجہ سے. اللہ المستعان. ہم لوگ اس کی مجرم ہو جاتے ہیں میرے دوستوں. بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ تمہارے لیے دنیا میں بہتر سامان اگر ہے نیک صالح عورت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں تمہارے پاس. اس لیے میرے دوستوں نکاح کو عام کرو، نکاح مسنون کو عام کرو. رسم و رواج، ہلدی، فلاں فلاں نام سے فضول خرچیاں جو ہو رہی ہیں اس سے باز آؤ، تاکہ ہمارے مسلم قوم کا معاملہ آسانی سے حل. اور ایک اہم پیغام ہمارے قوم کے لیے بھی ہے، ہمارے آج کا دن خوشی بانٹنے کا دن ہے، صلہ رحمی کا دن ہے، آپس میں میل جول کا دن ہے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو منانے کا دن ہے. اسی لیے صدقۃ الفطر بھی دینے کا حکم ہوا تاکہ مساکین بھی عید کی خوشی میں شریک ہوں. میں کیوں یہ بات بول رہا ہوں؟ ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض کتنا بھرا ہوا ہے. حالانکہ یہ چیز جب خالی ہو جائے سینے سے اب اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں. میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، ایک صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک صاحب وضو کر کے آئے، گاڑی سے پانی ٹپک رہا ہے، اگر نماز میں شریک ہو گئے. اس کے بعد بولے اللہ کے رسول دیکھو ایک جنتی آ رہا ہے. دیکھو ایک صاحب آئے. دوسرے دن بھی بولے وہی صاحب آئے. تیسرے دن بھی آئے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھنے لگے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی، کیا ہے 3 دن بھی مسلسل آپ فرما رہے دیکھو اہل جنت میں سے صاحب آ رہے ہیں. بعد میں کیا کرے، جا کر ان کے پاس رات کو اپنے بولے میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ انبن ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، میں آپ کے گھر میں سونا چاہتا ہوں، 3 دن کی اجازت ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں، آئیے سو جائیے. سو گئے. کہتے ہیں صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص دیکھتا ہوں رات میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں گرام میں. بس نیند جب بھی ہوشیار ہوتی تھی اللہ کو یاد کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے تھے. صبح ہو گئی. تیسرے دن بولے اچھا میں جا رہا ہوں، میں جانے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایسے ہی بولا تھا میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ معاملہ ہے، لیکن میں اس لیے آپ کے پاس سویا 3 دن میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا آپ اہل جنت میں سے. دیکھا کوئی خاص عمل تمہارا بھی نہیں، آپ بھی عشاء پڑھے میں بھی پڑھا، فجر آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھا. اب میں جا رہا ہوں السلام علیکم. تو انہوں نے صحابی نے کہا ذرا رکیے، آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ایسے ہی میرا بھی معاملہ، کوئی بڑا عمل نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک چیز ہے
وہ کیا ہے؟ رات میں سونے سے پہلے اپنے سینے کو حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے خالی کر لیتا ہوں۔ جس دل کے درمیان رنجشیں ہوئی، رات ہو گئی، سب دل سے نکال دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تب وہ صحابی بولے یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ جب اہل جنت کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے کینہ کپٹ نکال دے گا۔ سورہ ہجر میں اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے سینوں کو محفوظ رکھو، صلہ رحمی کرو، دوستیوں کو باقی رکھو، رشتوں کی حفاظت کرو۔ یہاں تک حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سل من قطعک، جس نے رشتہ توڑا ہے آگے جا کر رشتہ جوڑ لو۔ آتی من حرمک، جس نے آپ کو آپ کی ضرورت پر کام نہیں آیا، آج وہ اگر محتاج ہے اسے بھی تم آگے بڑھ کر کے دو۔ واعفو عمن ظلمک، جس نے آپ پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، معاف کر دو۔ اتنی بے پیاری تعلیمات ہیں ہمارے سامنے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ رنجشیں، عداوتیں، بھائی بھائی کے درمیان، بہنوں کے درمیان، رشتوں کے درمیان عداوتیں، دشمنیاں ختم کرو۔ یہ چیز سب سے اہم ہے کہ ہم اپنے سینوں کو محفوظ رکھیں، بغض سے، عداوت سے خالی کر لیں، آپس میں رشتوں کو جوڑیں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ رشتہ بڑا باریک دھاگے سے بڑھ کر ہوتا ہے، شیشے سے بھی تصویر دے سکتے ہیں، اسے حفاظت کرو۔ زبان سے رشتوں کو مت توڑو، حفاظت کرو رشتوں کی، بڑوں کا احترام کرو۔ ہر گھر میں خاندان میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام کرو۔ اسلام میں حکم دیتا ہے جو آدمی بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج کے دن اہم پیغام یہ بھی میرے دوستو، آج کا دور تحفظ شریعت کا ہے۔ آپ جس شریعت پر پابند ہیں اس پر دخل اندازیاں باہر سے بہت ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا اوقاف پر، قبرستان پر، مساجد پر، مدارس پر، سب چیزوں پر نظر، یہاں تک آپ کی داڑھی پر نظر، ہمارے بچوں کے حجاب پر نظر، سب ہے۔ اس لیے متحد ہو کر دین کی حفاظت کرو اور دین پر قائم رہو۔ ہمارے پاس دین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، شریعت کا تحفظ سب سے اہم ہے میرے دوست۔ شریعت کی حفاظت کرو، شریعت پر جمے رہو، شریعت پر آنچ نہ آنے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہمارے پاس۔ تحفظ شریعت سب سے اہم ہے۔ جس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو متحد کیا جا رہا ہے اس پلیٹ فارم میں متحد ہو کر دین کے لیے جینا اور مرنا سیکھو۔ آپ یہ کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ میں رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا محافظ ہے۔ اس لیے میرے دوستو شریعت پر عمل کرتے ہوئے شریعت کی حفاظت کرنا بھی سب سے اہم چیز ہے۔ عید کے دن خوشیاں بانٹنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے سب سے اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے دین پر رہتے ہوئے دین کی تبلیغ بھی کرو۔ یہ دین آپ کا خاص نہیں ہے، قرآن آپ کا خاص نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن مسلمانوں کے واسطے، ہدی للناس۔ یہ قرآن پوری انسانیت کا قرآن ہے، یہ کوئی انسانیت کی کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کو پہنچانا آپ کا ذمہ ہے میرے دوست، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں کیا نصیحت کی ہے؟ بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ آیت کا بھی علم آپ کے پاس ہے، جاؤ پہنچاؤ، چراغ سے چراغ روشن کرو۔ دنیا میں جتنی ظلم ہیں، کفر کی ظلمتیں، شرک کی، بدعتوں کی، خرافات کی، اسے ختم کرو۔ آپ مسلمان ہیں، نبی کا پیغام پہنچاؤ قوم تک۔ آپ مسلمان ہیں، گفتار سے، کردار سے، اخلاق سے، عادات سے یہ ثابت کرو ہم مسلم ہیں، کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے۔ ہمارے رمضان و رمضان دونوں برابر ہے۔ ہمارا پیغام اسلام کا یہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے بندوں نیک عمل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، دیکھو مجھے، اسلام کو دیکھنا ہم تو مجھے دیکھو، میری شخصیت کو دیکھو، میری ذات کو دیکھو، میرے گفتار دیکھو، کردار دیکھو، میرا معاملہ دیکھو۔ میں اسلام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں، دین کا مبلغ ہوں، دین کا محافظ ہوں اور دین کے لیے جینا میرا کام ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ کلمہ کفر پر مر رہے ہیں، جن کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے
آپ دیکھتے ہیں سڑک پر یہ کتا 4 ویلر کے نیچے 2 ویلر کے نیچے آیا مر گیا، آپ فوراً چیخ مار دیتے ارے کتا مر گیا۔ کتنے انسان ایسے ہی کفر کی موت مر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ ہمیں کہیں پروردگار میں ان کا پڑوسی تھا، میں ان کے گھر میں کام کرتا تھا، میں ان کی کمپنی میں تھا، میں ان کا ساتھ رہتا تھا، کبھی اس نے اسلام کی بات نہیں کہی۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کا معنی پکڑ کے نہیں بولا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر الگ ہے بھائی۔ قرآن جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے غیر مسلموں کو، راؤنڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے راؤنڈ میں کھڑے ہو کر زار و جدار سمجھے ہوئے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یورپ کنٹریوں میں دیکھو چرچ اسلام کے لیے کھل گئے ہیں، چرچ مساجد میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ مسجدوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن جس جگہ میں نہیں بدلا، میرا بھائی نہیں بدلا، مجھے اسلام کی اہمیت نہیں ہے، غیر مسلم اسلام کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے میرے دوست۔ کوئی اذان کا معنی سمجھ کر اسلام میں آ گیا، کوئی وضو کا کلمہ دے کر مسلمان ہو گیا، آپ نے مسجد کے دروازے کھولے غیر مسلموں کے لیے، آئے خوش ہو گئے وہ لوگ۔ پہلے سمجھ رہے تھے ہمیں زندگی میں کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، مسلم غیر مسلم آئے اور ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی کہ مسلمان رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ وہ تو امن کا پیغامبر ہے۔ اسلام کیا ہے؟ امن کا پیغامبر ہے۔ پورے عالم کے اندر اب جو موجودہ حالات ہیں، جنگ کے حالات میں اللہ کے لیے دعا بھی کرو، اللہ عالم اسلام کے اندر امن کو، عافیت کو ہمیشہ باقی رکھے۔ آج اس موقع سے ایک اہم پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، متحد ہو کر آنے والے مسلمان حضرات الیکشن میں سب مل کر کے ایک ہی پارٹی کو باقاعدہ ووٹ دے کر کے ہم منتشر ہو کر سب پارٹیوں میں مسلمان شریک ہو جائے، شریک کے حصے سے شریک ہونا، ایک آواز باقاعدہ اہل جماعت کی طرف سے منتخب شدہ ہر نمائندہ اپنی قوم کی نمائندگی کرے۔ ذاتی فائدے کے واسطے ایمان کو مت بیچو، اسلام کو مت بیچو، اپنے قوم کو مت بیچو، ذاتی فائدے کے واسطے نہیں، قوم کو سامنے رکھو، ملت کو سامنے رکھو، فرقہ پرست عناصر کو آپ کی ہر چیز سے نفرت ہے، آپ یہ ثابت کرو مسلمان پیغامبر ہے ایمان کا، امن کا، سلامتی کا۔ یہ چند خاص باتیں تھیں، ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز پڑھنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان پر قائم رکھے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں اللہ ان مصیبتوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرمائے، جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کا مبلغ بن کر، دین پر قائم رہنے والے بنا کر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، چھوٹی موٹی عبادتیں، ان عبادتوں کے طفیل میں، ان اعمال صالحہ کے طفیل میں اللہ کے اسماء الحسنی اس کے صفات کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ جب تک رکھے دین کے لیے زندہ رکھے، دین پر ہمیں مرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھائی بہن پریشان حال ہیں، جن پریشانیوں کو ہمارا رب بہتر جانتا ہے، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ جب تک رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کلمے پر، کلمہ طیب پر باقی رکھے، اور پھر خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رزقا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان سيئا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، جاتے جاتے خاص کر ہمارا جو بیت النصر ہے، خاص کر پڑھنے بڑے والوں کے لیے بڑی خدمتیں ہیں اس کی.